السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، عزیزوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 110 اور 111 پر مشتمل ہے۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ اس طرح آنے والے جو اسباق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس خیر خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سارے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی بری حرکت کرے، جو کوئی گناہ کا کام کرے، او یظلم، یا ظلم کرے، نفسہ، اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی، یعنی بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ یعنی وہ آدمی اپنی غلطی یا خطا جو ہے اس کا اعتراف کر لے اور اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک تو اس آیت کا جو سلسلہ ہے، یہ واقعہ چلا آ رہا ہے پچھلی چند آیت سے، کہ منافقین چھپ کر گناہ اور مخالفت کر رہے تھے، کہ وہ ایک غلط آدمی کی طرفداری بھی کر رہے تھے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی پراپوگنڈا کر رہے تھے۔ ان کے لیے ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو اللہ انہیں بخش دے گا۔ دوسرا تعلق ایک عمومی ہے کہ جب بھی کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کر لے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب بنی آدم خطا کار ہیں۔ دیکھیں بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ سب بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ کوئی بھی انسان سوائے انبیاء کے یا رسول کے، اس سے خطا، غلطی، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کتنا بھی نیک آدمی ہو، امکان ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جب ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً میری طرف لوٹاؤ، توبہ کرو، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن یکسب اسمن، اور جو کوئی بھی کرتا ہے، کماتا ہے، اسمن، گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ کماتا ہے اپنے لیے، یعنی جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال جو ہے اسی انسان پر ہوگا جو کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو گناہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم بھی ہے اور حکیم، علم بھی، جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کا جو جرم ہے یا گناہ ہے دوسرے کے کھاتے میں نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں، یعنی کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ ہر نفس کو وہی ملے گا جو وہ کماتا ہے۔ اچھا کیا، اچھا کمایا، اچھا بدلہ ملے گا۔ گناہ ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ یعنی اللہ کے عدل و حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کا گناہ جو ہے اس کی کسی دوسرے کو سزا نہیں دیتے، اور نہ ہی
کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو کسی کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے جرم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ دو باتوں کا اس میں تذکرہ ہے، اور بارہا احادیث مبارکہ ہیں، یوں سمجھ لو کہ سینکڑوں کی تعداد میں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھے، اس کے گناہ، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کا، کہ اس کے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دے، اتنے گناہ ہوں زمین کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، سمندروں دریاؤں کے پانی کے ذروں قطروں کے برابر انسان گناہ کر بیٹھے، لیکن وہ انسان مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، صدق کے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے کہ یا اللہ میں کر بیٹھا ہوں یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ جرم، یہ بھی کر لیے، اب میں لوٹنا چاہتا ہوں تیری طرف، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری اصلاح کر دے، مجھے نیکی کی، جس طرح ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو میں سیدھے رستے پہ چلا دیا کہ پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم اس کا تذکرہ نماز میں بھی کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہوں، اگر انسان صدق کے دل سے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر، پیشمان ہو کر میری طرف لوٹتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دے کر فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں ہے، اس کے پاس ایک اپنا ساز و سامان سارا ایک سواری پر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹا ہے، اور جب ان کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا وہ جو سواری ہے وہ ساز و سامان سمیت غائب ہے، کھانا پینا ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس بندے کو رستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، ساز و سامان، کھانا پینا، کوئی چیز بھی، سواری کچھ بھی نہیں رہا، اور اچانک اس دیکھتا ہے کہ اس کو سواری نظر آ جاتی ہے، سواری خود اس کے پاس آ جاتی ہے، تو دیکھیں اس انسان کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ کھانے پینے کا سامان بھی دوبارہ مل گیا، سواری بھی مل گئی، جنگل میں تھا بے یارو مددگار تھا، اور اللہ نے اس کو سبب بن گیا کہ چیز اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس انسان کو خوشی ہوتی ہے نا اپنا سامان دوبارہ ملنے کی، مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک گناہ گار بندہ توبہ کر کے میری طرف لوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہے اللہ کی جو رحمت ہے وہ بڑی بے پایا ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگ لے، پھر ہو جاتی ہے پھر مانگ لے، پھر ہو جاتی ہے پھر مانگ لے۔ یہ نہیں، جب انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مادہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی رکھی ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہو جائے گی، پھر بھی ہوگی، لیکن جو ہی غلطی ہو فوراً اس سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور آئندہ اس غلطی سے عہد کریں اللہ سے کہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ پھر وہی غلطی ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب تک انسان کو ازل کا فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے اسرائیل، اس وقت تک نظر نہ آئے یا موت کے آثار نظر نہ آئے، اس وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔